السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سارے کے سارے؟ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہیں. اور آج کے پروگرام میں ہم عارفہ مظفر اور آل دا وے فرام انگلینڈ سے BitterTruth.UK سے جناب سمیع اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں اس پروگرام میں. یقیناً ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر ہوا کرتے ہیں. میرا نام، جیسا ہم نے کہا کہ ہمارا نام عارفہ مظفر. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com اور سمیع اللہ ملک صاحب BitterTruth.UK. یقیناً ہم حالات حاضرہ کے بارے میں تھوڑی بہت بات کیا کرتے ہیں اور سمیع اللہ ملک صاحب حالات کی روشنی میں ہی ہم سے کوئی بات کرتے ہیں. آف کورس ان دنوں ٹاک آف دا ٹاؤن، ٹاک آف دا ورلڈ افغانستان، اور کیا کمال کا اقتدار منتقل ہوا ہے. نہ کوئی خون خرابہ، نہ کوئی نعرہ، نہ کوئی گولی چلی، کچھ بھی نہیں ہوا. پرامن طریقے سے اقتدار منتقل ہو گیا. یقیناً جب بڑی طاقتیں ہارا کرتی ہوتی ہیں اپنے میدان میں تو پھر وہ مختلف حربے، اور آج کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے مختلف حربوں کا استعمال کریں گے. جیسے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے میرے اور آپ کے دماغوں کو برین واشنگ کی جائے گی اور اپنی طرح کی نیوز کی بمبارمنٹ کی جائے گی. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، ان تمام ویڈیوز کی تحقیق ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ آج کے دور میں فیبریکیشن از ناٹ ڈیفیکلٹ. یعنی کسی بات کا بتنگڑ بنانا از ناٹ ڈیفیکلٹ، اور کسی بھی شخص کے ٹو پٹ ورڈز ان سم ونز ماؤتھ آن دا ویڈیو از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. سو پلیز watch these videos and forward these videos very carefully. میرے ساتھ جناب سمیع اللہ ملک صاحب ہیں. سب سے خوبصورت بات یقیناً اسی نہج پہ ہم بات کریں گے. عام معافی کا اعلان کر دیا گیا. انہوں نے کہا ہے خواتین ہاسپٹلس میں بھی ہوں گی، ٹیلی ویژنس پہ بھی ہوں گی، مگر ہر چیز کی ایک پروٹوکول ہوتی ہے، ایک رویہ ہوتا ہے، اس کے مطابق ہر چیز چلے گی. آپ دیکھیے فوراً جو انٹرویو کرنے والی خواتین ہیں ان کو وہ انٹرویوز بھی دے رہے ہیں. تو سمیع اللہ ملک صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. بہت شکریہ الحمدللہ، فار بینگ اللہ کا ود بڑا اس. جی سر، کیا فرمائیں گے کہ مطلب دیکھیے کیا پرامن اقتدار کی منتقلی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. صدق اللہ علیہ العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں اربوں حمد و ثناء اور درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارک پر. اور مجھے ابھی اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی سورہ نور کی ایک آیت پڑھنے کی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ کہہ دیجئے مسلمان مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے، بہتری کی بات ہے، پاکیزگی کی بات ہے. بہن میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے ابتدائی میں بڑی خوبصورت بات کی، جو اقتدار کے ٹرانزیکشن کی جو بات کی آپ نے، بہت خوبصورت بات کی. اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ یقیناً اب مغربی میڈیا بھی اس کو جو ہے ایک میریکل کے طور پہ لے رہا ہے، اسے معجزاتی قرار دے رہا ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جو مغربی میڈیا جو ہے اس کے بعد اس پہ فوراً کو ایسا پریشر آتا ہے، تو پریشر کے بعد فوری طور پہ پھر وہ پرانی چیزیں دکھانی شروع کر دیتے ہیں. جبکہ طالبان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ نہیں سیکھا تو ہم نے 20 سال کی جنگ میں بہت کچھ سیکھا ہے. اور اعلان ہم بہت سی باتوں جو پہلے ہوئی ہیں اور سرزد ہوئی ہیں ان سے ہم طائب بھی ہوئے ہیں، ان کو غلط بھی سمجھتے ہیں. اور آج ہم آپ سے جو ہے ایک نئے دور کی، نئے ایرا کی آپ سے بات کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ گولی نہیں چلی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوا، کچھ ہوا نہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا تو خیال یہ تھا کہ یہاں پہ ایسی انارکی پیدا ہوگی، ایسی خانہ جنگی پیدا ہوگی کہ رشیا کے ساتھ، تاجک کے ساتھ، ازبکستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، چین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ
یہ 6-7 ملک 8 ملک جو لگتے ہیں افغانستان سے، یہ سب پہ جو ہے یہ تمام انرسٹ پیدا کر دیں گے، یہ خانہ جنگی جو ہے، پھر اس کے پیچھے جو ہے ہم ان کی اعانت کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ جو بائیڈن کی جو آخری تقریر سنیں، جو آخری 2 تقریریں سنیں، دونوں میں جو ان کی مایوسی ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3.5 لاکھ افغان فوج تیار کی، ٹریننگ دی، بہترین ٹریننگ دی، اور دنیا کا بہترین اسلحہ ان کے حوالے کیا، اور بے شمار جنگی اکوپمنٹ وہاں پہ ہم چھوڑ کے آئے، لیکن اگر وہی نہ لڑ سکیں، وہی 75,000 طالبان، 70 یا 75,000 طالبان کے سامنے ہتھیار پھینک دیں، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے 3.5 لاکھ فوج جو وہاں افغان کو تیار کی، افغانوں کی، تو آپ تو اس سے کہیں زیادہ تعداد میں 70 ملکوں کی افواج کے ساتھ وہاں میں موجود تھے، آپ کے پاس تو ایئر فورس بھی موجود تھی، آپ نے 57,000 فلائٹیں صرف تورا بورا پہ کی، یہ آپ کا ریکارڈ بتا رہا ہے۔ ٹوٹل آپ نے ہوائی حملے افغانستان کی سرزمین کے اوپر، ٹوٹل آپ نے حملے جو ہے تقریباً 500 ملین کے قریب کیے آپ نے۔ السلام علیکم۔ آپ نے $6 کھرب سے زیادہ کا جنگی تخمینہ جو اس میں جو خرچ ہو چکا ہے وہ اس پہ آپ نے خرچ کر دیا، اور آپ ان کے سامنے ہتھیار پھینک کے آ گئے، آپ شکست خوردہ ہو کے آ گئے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ مزید خانہ جنگی سے بچنے کے لیے ایک معاہدہ امن ہوا، اس معاہدہ امن کی بھی آپ نے 1526 مرتبہ جو ہے آپ نے خلاف ورزی کی، جو کہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اور طالبان کے نمائندے آج مغربی میڈیا پہ آگے باقاعدہ چیلنج کر رہے ہیں، اس بات کی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ طالبان کے ساتھ ہمارے ساتھ جو پیس معاہدہ ہوا تھا اس کی 1526 دفعہ انہوں نے خلاف ورزی کی، جس کا ہمارے پاس وقت، تاریخ، ہر چیز ہمارے اس کا تعین، اس میں چیز موجود ہے ہمارے پاس۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے داعش کے ذریعے کابل کے اندر، افغانستان کے اندر بہت شہر پہ حملے کروائے، خواتین پہ حملے کروائے، اسپتالوں پہ حملے کروائے، اور ہمارا نام دے دیا، جبکہ ہم نے ان داعش کو وہاں سے نکالا۔ اور بعد میں داعش، امریکہ جو ہے اپنے میڈیا کے اوپر یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ طالبان کر رہے ہیں، لیکن داعش کے لوگ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، انہوں نے نہیں کیا، یہ ہم کر رہے ہیں۔ یعنی وہ داعش جن کو آپ نے باقاعدہ طور پہ پالا پوسا، وہاں سے عراق رکھا، عراق سے سیریا رکھا، پھر وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے آئے، اور آپ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ خود آپ ہی کے اپنے نمائندے جو ہیں وہ اس بات کی جو ہے وہ کیا کیا آپ کے سامنے کیا منہ پہ کالک مل رہے ہیں۔ اس کے باوجود طالبان نے کیا کیا؟ طالبان نے خانہ جنگی کی بجائے انہوں نے رشیا کے ساتھ مذاکرات کیے، انہوں نے تاجکوں کے ساتھ مذاکرات کیے، رشیا میں استاد محقق بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ مذاکرات کیے جو کہ مخالفین میں سے تھا، انہوں نے تاجکوں کے ساتھ بات کی، انہوں نے دوحہ کے اندر عبداللہ اور احمد کرزئی جو کہ شدید ترین مخالف تھے ان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے، اور مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ اور عبداللہ اور حمد کرزئی تو ابھی تک کابل میں موجود ہیں، یا ان کا کابل میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ طالبان کے ساتھ ان کے مراسم بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ پھر گلبدین حکمت یار وہاں پہ موجود ہیں، گلبدین حکمت یار کے پیچھے طالبان نمازیں پڑھتے دکھائی دے رہے ہیں گلبدین حکمت کے ساتھ۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یونس قانونی کے ساتھ ایران میں مذاکرات کیے، اور اس کے بعد انہوں نے چین کے ساتھ مذاکرات کیے، چین کے پاس ہائی لیول ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا، چین کے وزیر خارجہ سے ان کی باتیں ہوئی، روس کے وزیر خارجہ سے باتیں ہوئی، پاکستان کے ساتھ ان کی باتیں ہوئی، سارے جتنے بھی ہمسائے ہیں سب سے انہوں نے مذاکرات کی، اور مذاکرات کے ذریعے انہوں نے اعلان کیا۔ معافی کا اعلان کرنے کے بعد لوگوں کو یقین آیا کہ واقعی جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم حکمت کے ساتھ حکومت کریں گے، وہ واقعی انہوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ان کے جو اسپوکس مین تھے، جب اس سے پوچھا گیا عام معافی کے اعلان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ مثال اپنے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے لی ہے، ان کے سبحان اللہ۔ سیرت سے لی ہے، کہ مکہ میں انہوں نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، ہم نے بھی تمام کو معاف کر دیا ہے، اور ہم نے نہ صرف معاف کر دیا ہے بلکہ ہم نے اپنے بازو کھول دیے ہیں بھائیوں کی طرح، کہ آئیے ہم گلے مل کے آپ کے ساتھ، ہم آپ کے گلے دور کریں گے، آپ ہمارے گلے دور کریں، بیٹھ کے ہم کام کرتے ہیں۔ اس ملک جس کو پچھلے 40 سال سے رگید دیا گیا، کھنڈر بنا دیا گیا، لاکھوں افغانوں کی جو ہے وہ جان چلی گئی، آئیے اس کو دوبارہ جو ہے بلڈ کریں، اور اس کے باقاعدہ بلڈ کرنے کا طریقہ کار صرف یہی ہے جو ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جب ان سے یہ بات کی گئی کہ آپ کون سا نظام لائیں گے، کون سا جھنڈا لائیں گے اس معاملے میں، تو انہوں نے
میں بڑا خوش ہوا اس بات پہ، لیکن میں خود بھی آپ کے ذریعے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی آدمی کا یا کسی حکومت کا یا کسی گروہ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے لوگوں کو یہ بتائے کہ تم اپنے یہاں یہ نظام حکومت لاؤ؟ امریکہ کا امریکہ ڈیموکریسی کا بہت بڑا شہدائی ہے، بڑا پابند ہے، اور بہت اسے خوبصورت جانتے اس نظام کو جانتا ہے، تو اس کے تو بے شمار تعلقات بادشاہوں سے ہیں، سلاطین سے ہیں، اور ان کو اربوں خربوں کا اسلحہ ان کو بیچ رہا ہے، ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی چل رہی ہے، تو ان کو تو کبھی اس نظام حکومت کو تکلیف نہیں ہوئی۔ روس اور چین کے ساتھ اس کے مذاکرات چلتے ہیں، چین کے ساتھ ان کے 18 بیک ڈور چینل چل رہے ہیں، اور چین میں جو کمیونزم چل رہا ہے اس کے بارے میں تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ چین کے اندر کمیونزم کیوں ہے۔ رشیا کے ساتھ ان کی باتیں، ان کے مذاکرات ہوتے ہیں، ڈیلیگیشن جاتے جاتے ہیں وہاں، رشیا کو انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی۔ ان کے اپنے پڑوس میں کیوبا کے اندر نظام چل رہا ہے، اس سے کبھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ پھر یہ کون، اب یہ بتائیے کیسے کوئی ملک ایسا یا ادارہ یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ طالبان کو بتائے؟ طالبان جو بھی نظام لا رہے ہیں ان کا حق ہے، ان کا ملک ہے، اور انہوں نے 20 سال قربانیاں دی ہیں، لیکن اب امریکہ کر کیا رہا ہے ان کے ساتھ؟ اب یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک گولی بھی نہیں چلی اور سارا کابل سرنڈر ہو گیا، اور جو بائیڈن صاحب کی جو دو مایوس کن تک جو تقاریر تھی، ان کے چہرے سے مایوسی جھلک رہی تھی، بالکل صدمے کا اظہار کیا انہوں نے، خود اعتراف کیا اس بات کا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں پچھلے دنوں ایک کانفرنس میں موجود تھا، تو مجھ سے بھی یہ سوال کیے گئے، اور یہ وہی ادارہ ہے جس نے آج سے 5 سال پہلے مجھے بلایا گیا تھا، تو 5 سال پہلے مجھے بڑے ہی ٹرکی قسم کے اور بڑے خاص مشکل قسم کے سوال رکھے تھے وہ۔ آج سے 2016 کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، 2016 مارچ کی، تو مجھ سے 3 سوال کیے گئے، اور اس کانفرنس کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی میں کی بات کرتا ہوں میں، تو مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا طالبان کے رہنما ملا عمر نے یہ بہت بڑی غلطی نہیں کی کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اسام بن لادن کو ان کے حوالے کر دیتا تو تاکہ جان سارا افغانستان بچ جاتا؟ تو دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ کیا انہوں نے جہاد کا اعلان کر کے غلطی نہیں کی کہ ساری قوم کو مروا دیا اور ابھی چھپے چھپے پھر رہے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ کیا گیا مجھ سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کبھی بھی فتح یاب ہو سکیں گے، جبکہ بڑی قلیل تعداد میں ہے، امریکہ تو دنیا کی بہت بڑی ٹیکنالوجی کی رکھتا ہے مطلب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے اس وقت 5 سال پہلے جو سوچ تھی کیا تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بصیرت دی اور جو مجھے توفیق عطا فرمائی، آج میری وہ ساری باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ آج وہ ویڈیو دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ، میں نے سے پہلی مختصر سی بات میں اس کو میں بریف کر دوں کیونکہ ذکر ہو گیا ہے اس بات کا، تو میں نے سب سے پہلے کہا کہ انہوں نے کب کہا کہ ہم اسامہ بن لادن کو آپ کے حوالے نہیں کرتے؟ آپ اپنی تاریخی چیزیں اٹھا کے دیکھیے۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمیں تاریخی، آپ ہمیں شواہد پیش کریں ہمارے پاس کہ یہ کام اسامہ بن لادن نے کیا ہے یا اس کے گروپ نے کیا ہے یا کسی طرح سے اس کا لنک جڑتا ہے، آپ وہ تو پیش ہمیں دیجیے۔ تو امریکہ نے تکبر میں آپ کو چیزیں بالکل نہیں دی۔ پھر طالبان نے یہ کہا کہ آپ ایسا کیجئے کسی مسلمان ملک کے حوالے کر دیں وہ شواہد، ہم ان سے لے لیتے ہیں، اور اگر ہم مطمئن ہوئے تو ہم ان کے حوالے کر دیں گے، وہاں پہ یہ مقدمہ چلائیں، جو مرضی کرے آپ وہاں سے ان سے لے جائیں۔ یہ جو چیزیں میں آپ سے عرض کی ہیں یہ واشنگٹن پوسٹ میں بھی شائع ہوئی، نیو یارک ٹائمز میں بھی شائع ہوئی، ٹائمز رسالہ اس کے اندر بھی شائع ہوئی، نیوز ویک کے اندر شائع ہوئی۔ یہ 4 بڑے بڑے میں نے آپ کو بتائے ہیں، مطلب اب سورس آف نیوز کے مطلب وہ بتایا آپ کو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان سے جب کہا گیا کہ بھئی اتنی بڑی طاقت ہے، قوت ہے، تو میں نے کہا اس کے جواب میں بھی ملا عمر کا بیان آج بھی اخبار میں ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اس نے کہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکہ دنیاوی طور پہ سپر پاور ہے، اور اس کو وہاں سپر بنانے میں بھی ہمارا ہاتھ ہے، ہمارا خون شامل ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ سپر پاور ہے، دنیا کی سپر پاور ہے، ہمارا اور اس کا مادی لحاظ سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ہم جنگ نہیں کر رہے، لیکن ہم جس رب کو مانتے ہیں اس رب کا یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ اگر تم جنگ نہ کرو، اگر تم پہ جنگ تھوپ دی جائے تو پھر پیٹھ نہ پھیرو، جہاد کا اعلان کر کے ڈٹ جاؤ، اور اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے تمہارا شمار بھی فاسقوں میں سے ہوگا۔ اور پھر جہاد کے تو دو انعام بڑے ثمر ہیں، اگر مر جائیں تو شہید ہیں، اس سے بڑی اور کوئی موت ہے ہی نہیں، اور اگر بچ گئے تو غازی ہیں، پھر آپ کی نصرت بھی میرے اللہ کی شامل ہوگی۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سمر پہ قرآن کے رب کے حکم کے مطابق ہم نے یہ جہاد شروع کیا، اپنی ذات سے شروع نہیں کیا۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے؟
میں 5 سال پہلے تو میرا ایک جواب اور تھا، آج میں آپ کے توسط یہ جواب دیتا ہوں کہ وقت نے بتا دیا کہ کون کامیاب ہوا اور کون منہ پھیر کے وہاں سے نکل آیا۔ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، مگر ٹیکنالوجی کو بھی آپ مات نہیں دے سکتے. ہمارے جی دیکھیے وہ ٹیکنالوجی کہاں گئی، نہیں نہیں وہ نہیں نہیں ٹیکنالوجی کہاں گئی ہمارے بتائیے میری سادہ بہن، دماغ ہیں کہ وہ جو وہ دشمن کی جو اس طاقتیں بات کا ہیں، وہ دشمن نہیں کی بہن، طاقتیں ہیں، وہ جو اس سوشل بات میڈیا کا کا بھرپور اعلان کرتے استعمال کر تھے، رہی ہیں. نہیں وہ جو اس بات کا دعویٰ اور اعلان کرتے تھے کہ ہم زمین پہ چلنے والی کیڑی اور مکوڑے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ کہاں گئی ان کی نہیں سر، ٹیکنالوجی؟ میں یہ بات نہیں کری، مگر ہمارے دماغوں کو پلٹنے کے لیے سوشل میڈیا پہ اتنی بھرمار کی جائے گی، اور ہم جیسے سادے لوگ اس کو آگے آگے فارورڈ کر کے اپنوں سے ہی خائف ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. بالکل صحیح کہا۔ اب دوسری بات میں آپ سے عرض کر دوں، اب یہ ریسنٹلی دیکھیے آپ، جب وہ اور دیکھا کہ بھئی یہ تو کامیاب ہو گئے ہیں مذاکرات کے ذریعے، انہوں نے چین کے ساتھ بھی مذاکرات کر لیے، رشیا کے ساتھ بھی کر لیے، ایران کے ساتھ بھی ہو گئے، تاجکوں کے ساتھ بھی ان کی بات ہوگی، ازبک کے ساتھ بھی بات ہو گئی، جو گروہی اور نسلی اور مذہبی قسم کے گروہ تھے یہاں افغانستان کے اندر، ان کے ساتھ بھی یہ بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے 2 کام کیے، ایک کام تو یہ کیا کہ انہوں نے امیڈیٹلی افغانستان کے جو 9 ارب 50 کروڑ ڈالر جو ان کے ذخائر تھے وہاں پہ جو ان کا تھا، اسے فریز کر دیا، امریکہ نے اعلان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے ذرائع جو ہیں نا وہ ڈینجرس ہاتھوں میں چلے گئے ہیں. ان کا ملک ہے، ان کے اب ذرائع ہیں. دیکھیے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ان کا بھی کردار دیکھیے، ان کا بھی دیکھیے، مطلب 9 ارب 50 کروڑ ڈالر کا جو ان کا جو ان کی جو تھے امانت کے طور پر ان کے بینک میں پڑے ہوتے، ان کو انہوں نے فریز کر دیا۔ ایک تو یہ بات ہے، جو چیز امانت ہو کس کو حق ہے کہ وہ اس کو فریز کر دے؟ آپ یہ دیکھیے، کیا طالبان اس میں کوئی احتجاج کیا؟ بالکل نہیں کیا، اب تک اس کے کوئی جواب نہیں دیا اس کا انہوں نے بتایا۔ لیکن ایک جواب بڑا خوبصورت آیا، وہ جواب یہ تھا، اس نے کہا کہ طالبان کے ذرائع پہلے بھی اللہ پورے کرتا تھا، آج بھی اللہ پورے کرے گا۔ اور چلیے دنیا یہ دیکھے کہ ساری باتیں چھوڑیں. اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا ہے نا، وہ جس چیز کے اوپر سارے پہ تلملا رہا ہے کہ عورتوں کا کیا بنے گا، میں تو معمولی سی بات کرتی ہوں، ہر ریلیجن کی اپنی ضرورتیں ہیں، اور اسلام میں عورت کے حوالے سے جو بیان ہے، بلکہ انہوں نے وہاں پہ ٹیلی ویژن پہ مور اینکرز کر دی ہیں. ہمارے یہاں کینیڈا میں مینینائٹس آج بھی آپ دیکھ لیں، وہ یہاں تک پورے بازو پہنتے ہیں، وہ اپنا سر کور کرتے ہیں. آپ جوئش جو اپنے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ ان کی جو خواتین ہیں اپنی باڈی کو کیسے کور کرتی ہیں، لمبی سکرٹس کیسے پہنتی ہیں. تو ہر ریلیجن کی اپنی چند ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو قرآن پاک میں ہیں. تو اب انٹرنیشنل میڈیا جس بات پہ فیور لے رہا ہے یا اگینسٹ دیم جا رہا ہے کہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے، عورتوں کو کنفائنڈ کریں گے، ان کا اس کے بارے میں بھی بڑا خوبصورت بیان آیا. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اس کے جواب میں عملاً کیا جواب دیا اس کا؟ انہوں نے یہ جواب دیا، وہاں پہ جو سب سے بڑا میڈیا تھرو اسلام کا ایک میڈیا وہاں پہ، اور سرکاری جو اس کا افغانستان کا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ کابل میں طالبان والے آ گئے تو انہوں نے اس میڈیا کے اندر سے ایک بھی عورت کو نہیں نکالا باہر. اور بڑھا دیں. وہاں پہ چار خواتین کام کرتی تھیں اس نیوز کاسٹ، ویسے تو 21 عورتیں کام کرتی تھی، لیکن 4 نیوز کاسٹر تھی. طالبان نے یونیورسٹی کی جو میڈیا کی جو فائنل ایئر کی جو استاد تھی 2، ان کو بھی لے کے آیا، تو انہوں نے 4 سے 6 آنسر کر دی وہاں پہ خواتین کو. اور آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے وہ جو 4 خواتین تھیں، جو 4 خواتین مطلب ہے، مجھ سے ایک نے سوال کیا، ویسٹرن میڈیا کا آدمی تھا، کیونکہ آپ کا کمرشل ایسے میں نام نہیں لیتا. اس نے کہا کہ میں نے آپ میں ایک تبدیلی دیکھی. انہوں نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا کہ پہلے جب آپ نیوز پڑھتی تھی تو آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، اب آپ کے سر پہ دوپٹہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہے، آپ اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں، پہلے میرا دوپٹہ تھا لیکن چھوٹا تھا، اب بھی مجھے کسی نے کہا، میں نے خود دوپٹہ کو زیادہ آگے کیا ہے. اور دیکھیے مطلب یہ تو میرے ریلیجن کی ریکوائرمنٹ ہے نا، جی میرے اس نے ریلیجن کی یہی ریکوائرمنٹ. بات اس نے کہی. مطلب آپ یہ دیکھیں، یا پھر دوسری طرف آپ آئیے، اب انہوں نے پنچ شیر کے اندر ایک شروع کر دیا احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے، اور جو امر صالح، جس کا ہم نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2 پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، امر صالح جو کہ افغان فورسز میں امریکہ کا بہت بڑا ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اسے ہلاکو خان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. یہ دونوں حضرات نے مل کے وہاں پہ جو ہے پنچ شیر، چھوٹی سی وادی ہے، بہت سب سے چھوٹی ویلی ہے یہ، مطلب پنچ شیر.
اس کے اندر شورش پیدا کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ لوگوں کو کھڑا کر دیا لڑائی کے لیے. مطلب اب طالبان اگر چاہتے تو 1 گھنٹے کے اندر پنجشیر کو فتح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے سب سے پہلے علماء کو وہاں پہ بھیجا کہ جائیں، جو اسلامی طریقہ ہے علماء کو بھیجا کہ جا کے ان سے بات کریں، جا کے ان سے جا کے صحیح. انہیں بتائیں کہ جنگ کی خوفناکی کیا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، ان کو تو باقاعدہ ایک پروگرام دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم طالبان کے ساتھ تب تعاون کرنا چاہتے ہیں اگر ہمیں 3 وزارتیں دی جائیں. انہوں نے کہا کون بس، ایک تو ہمیں وزارت خارجہ دی جائے، ایک وزارت داخلہ دی جائے، اور تیسرا جو ہمیں ہمارا آدمی نائب صدر بنایا جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تینوں ان کی مطلب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی کس نے اس کو پمپ کیا ہے. کہ لازمی بات ہے کہ طالبان جو کہ اکثریت میں ہے وہ کس طرح دے سکتے ہیں، جبکہ وہ حامد کرزئی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ بیٹھا ہوا ہے جو وزیر اور خارجہ تینوں تھا. مین پوزیشنز ہیں، منسٹری آف اصل فارن میں پوزیشن افیئرز، نائب صدر. اس نے اور یعنی یہ کہا گیا، حالانکہ وہ طالبان نے واقعی کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے 2 گھنٹے سے زیادہ کا آپریشن نہیں ہے یہ. اس نے کہا کہ لیکن ہم پھر بھی امن کو موقع دینا چاہتے ہیں. علماء جو ہے وہاں سے ناکام ہو کے واپس آئے، تو طالبان نے علماء کی ناکامی کے فربت حملہ نہیں کیا. طالبان نے اس کے بعد پھر اسامہ شاہ مسعود کا جو دوست تھے ان کو، دوسرے علماء کو، اور ایک اور بڑا گروپ بنا کے بھیجا وہاں پہ. اور انہوں نے کہا کہ ان گروپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ قرآن نصوص کے مطابق جو بھی آپ فیصلہ کر کے آئیں گے ہمیں منظور ہوگا. بہت یہ دیکھیں، زبردست. سمیرہ یہ ملک بات صاحب، ٹائم جو ہے نا بڑی تیزی سے گزرتا ہے. میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ تھوڑا لائٹر موڈ میں بھی رکھتے ہیں. میں آئی ڈونٹ نو یہ بھی فیبریکیٹڈ ہے یا حقیقت ہے. کہتے ہیں کہ وہاں پہ ویدر کا جب انہوں نے بتایا نا تو ویدر انہوں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے. واقعی بہت یہ غلط بات ہے، میں نے خود ویدر کے منہ سے سنا ہے. اچھا، بہت شکریہ فار دا کریکشن اگین. اب دیکھیے، میں نے یہ دیکھا فیبریکیشن بہت ہوگی، سوشل میڈیا کو ان کے اگینسٹ استعمال کیا جائے گا، مگر طالبان کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ ینگ جنریشن انگریزی سے واقف کار، اور یہ جو کمیونیکیشن کا سکل ہے نا وہ آپ کی بات کو پروموٹ کرنے میں بڑا رول پلے کرتا ہے. ایک ویڈیو ہے جس میں اس نے انٹرویو دیا، یو مسٹ واچ دیٹ انٹرویو. ملک صاحب بہت شکریہ. ہم ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. The consultations are ongoing, and of course it is going to be an inclusive system. We are in talks and we have a relationship, a working relationship with the Americans about the security arrangement. And the outside checkposts are in our control, and inside is under the control of the United States forces. The developments were so fast that all people were taken by surprise. And when we entered Kabul, and it was not pre-planned because we announced initially that we do not want to enter Kabul and we want to reach a political solution before entering Kabul and making a joint and inclusive government. The point of intra-Afghan talks was precisely that we come to an agreement about what those rights actually entail. Sharia law is known to everyone, and there's no ambiguities about the rights of women, the rights of men, not only women but also the rights of men and children. And right now we're at a situation that hopefully during the consultations there will be clarifications about what those rights are. جی صاحب، ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. میرے ساتھ جناب سمیع اللہ ملک صاحب. ان کی ویب سائٹ bettertruth.uk. آپ ہماری ویب سائٹ eAwaaz.com پہ بھی ضرور تشریف لائیں. اچھا بھائی، اس وقت جو ہاٹ ایشوز ہیں، آف کورس میرا تعلق پاکستان اور اسی خطے سے، الحمدللہ اللہ کرے امن اور شانتی ہو، سکون ہو. پاکستان، ایران، چائنا، افغانستان، تاجکستان، ٹرکی، ایران، اگر ہم سارے مل بیٹھیں گے یہ خطہ اسٹرانگ ہو جائے گا تو جی کیا بات ہے انشاءاللہ. پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی راستہ نہ چھوڑا جائے جہاں پر
ڈس اوبیڈینس نہ کریٹ کی جا سکے یا بدامنی نہ پیدا کی جا سکے. آج کل پاکستان میں ٹک ٹاک وغیرہ کا معاملہ ہے. میں سمیع اللہ ملک صاحب سے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. میرا کنسرن ہے دنیا کی بہترین اقوام کا اگر ذکر کریں, ظاہر ہے ہندوستان دنیا کی بہترین ابھرتی ہوئی اکانومی ہے. انڈیا نے بھی ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. آپ امریکہ کی بات کر لیں, امریکہ نے ٹک ٹاک پہ پابندی لگا دی. چائنا نے بہت ساری چیزوں کے اوپر, اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ فلٹرز لگا دیتے ہیں کون سی معلومات کہاں جانی ہے کہاں نہیں جانی. پاکستان میں ٹک ٹاک کے حوالے سے بات ہوتی ہے, اور جب میں بعض ویڈیوز دیکھتی ہوں, میں آپ کو چند ایک ویڈیوز دکھانا بھی چاہوں گی. یہ ینگ لڑکا, اتنا خوبصورت لڑکا, ٹک ٹاک کے چکر میں ٹرین کے نیچے آ گیا. لڑکیاں اپنے ماں باپ سے بے پہرا ہو گئیں. اب مجھے لگتا ہے کہ اس کی 3 موٹیویشنز ہیں. نمبر 1, لوگ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں. یوٹیوب اور فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک, یہاں پہ فالوورز زیادہ کر کے وہ پھر نیچے آپ کی ایڈ آتی ہے اور کچھ پیمنٹ سٹرکچر اس کا بنتا ہے. نمبر 1, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے زیادہ فالوورز ہوں گے آپ کی, پیپل ڈیولپ آئیڈیلز نا, یا اپنے آئیڈیلز گھڑ لیتے ہیں. نمبر 2, مشہوری. یہ جو شہرت کا نشہ ہے یہ بہت برا ہے, جس میں ماں باپ کے ساتھ ان کی حکم عدولی کرنا, کیونکہ مائیں اپنی بیٹیوں کو بڑی پیار سے پرورش کرتی ہیں اور بیٹیاں اپنے ماں باپ ماؤں کے ہی اگینسٹ ہو گئی. تیسری چیز جو مجھے نظر آتی ہے گورنمنٹ کی نااہلی, کہ آپ فلٹرز لگائیے گا یا پھر آپ پابندی لگا دیں اس پہ, اور نوجوان نسل کو والنٹیئر ورک میں انوالو کریں. سمیع اللہ ملک صاحب, یہ تو میرا کنسرن ہے, اور پھر میری ریزرویشنز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ؟ یعنی اس کی وجہ سے آپ خود دعوت دے رہے ہیں غلط کام کی, اور وہ کہتے ہیں نا بین السطور پیغام دے رہے ہیں, ادھورا پیغام دے رہے ہیں, اور لڑکوں کو اس طرف لے کے آ رہے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ میری تو 4 یہ پرابلمز اور ان کا سلوشن میرے دماغ میں آ رہا ہے. عارفہ بہن, آپ کی یہ چاروں آپ جو چیزیں آپ نے جو فرمائی ہیں ابھی, میں چاروں کو انڈورس کرتا ہوں, اور میں آپ کی ان چاروں چیزوں کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں. جی سر. مزید کو اضافہ کرنے کی گنجائش آپ نے چھوڑی نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ برائیوں کی 2 بڑی اقسام ہیں, ایک انفرادی اور دوسری اجتماعی. جس طرح ان کی اقسام جدا جدا ہیں, اس طرح ان کے نقصانات بھی الگ الگ ہیں اور سزائیں بھی مختلف ہیں. سب سے پہلے انفرادی برائی کیا ہوتی ہے؟ انفرادی برائی سے مراد وہ برائی جس کا نقصان کسی ایک شخص یا ایک ذات کو, مثلا ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی سزا اسی شخص کو دی جائے گی, اسی کو ملے گی. اس کے علاوہ اجتماعی برائی سے مراد وہ برائی ہے جو ایک شخص کرتا ہے مگر اس کا نقصان سب کو ہوتا ہے. اس طرح کچھ اخلاق سے گری ہوئی ویڈیو گیمز کھیلنا اور ایک انفرادی برائی ہے, اور یہ اس لیے برائی ہے کہ اس میں نہ تو دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی, اور صرف وقت کا ہی ضیاع ہے اس کے اندر, اور وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے, اپنی توانائی کو ضائع کرتا ہے, اپنی ذہانت کو نقصان پہنچاتا ہے. کسی دوسروں کو نقصان تو نہیں پہنچاتا, لیکن اگر اس کے برعکس ٹک ٹاک کو دیکھیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو اس نے پوری مسلم امہ میں بے حیائی کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی. ویسے بائی دا وے, آج کے پروگرام کی تیاری میں آپ نے کتنی ٹک ٹاکس دیکھی اور آپ کا دل کتنا رویا؟ آپ یقین کیجئے کہ میں حلفاً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی تک ٹک ٹاک سے دیکھا تھا, لیکن آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے مجھے چند ٹک ٹاک دیکھنی پڑی تو میں لرز کے رہ گیا. کیا بات. اب آپ یہ دیکھیے کہ ٹک ٹاک کو ستمبر 2016 میں لانچ کیا گیا تھا, اور اگلے 2 سالوں میں ٹک ٹاک کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ گزشتہ سالوں میں, یعنی جو آپ نے فیس بک کا, یوٹیوب کا اور ذکر کیا ہے واٹس ایپ اور دوسری کا, ان کو بھی اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی, انسٹاگرام کو بھی. آپ کو پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ اس کے ساتھ ایک انسینٹیو جوڑ دیا گیا نا کہ آپ کی فالوورشپ جتنی زیادہ ہوگی, نمبر 1 آپ کو فیم ملے گی, نمبر 2 میرا خیال ہے پیسہ بھی جنریٹ ہوتا ہے. عامر, اس میں پیسہ بھی جنریٹ ہوتا ہے, منی جنریٹ ہوتی ہے, اور وہی معاشرے کو پستی کی اتاہ گہرائیوں میں لے کے جا رہی ہے.
پھر آپ دیکھیں کہ پہلے 2 سال میں اس کو 500 ملین سے زیادہ لوگوں نے اسے لوڈ کیا، صارفین تعداد یعنی تھی، اور 2021 میں اس کی تعداد 18 گنا زیادہ ہو گئی، واو. اور 2021 میں اب اس کی 18 گنا تعداد زیادہ ہوگی، اور دنیا کے تقریباً 150 ممالک کے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں میری بہن۔ اس ایپ کو لانچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف مذاہب اور اخلاق کو نشانہ بنانا ہے۔ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کی دلائل بھی دوں گا آپ کو اس معاملے میں۔ آپ اس ایپ پر دیکھیں کہ یہودی مذہب کے بارے میں سارے مذہب کا مذاق بنا ہوا ہے، لیکن یہودی مذہب کے خلاف اس ایپ میں کوئی ایک بھی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی۔ کیا بات ہے سر! مگر پھر بھی لوگ جو ہے اس بے حیائی کے سمندر میں غرق ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے مذہب کا مذاق بنا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق میری بہن غور سے سنیے اور دل تھام کے سنیے اس بات کو، کہ اس ایپ کو زیادہ تر مسلم اقوام استعمال کر رہی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ تعداد ہماری مسلمان خواتین کی ہے۔ یہ میں جو ٹک ٹاک کے جو اسٹیٹس ہیں اس سے میں لے رہا ہوں، اس میں بتایا گیا کہ مسلم خواتین کا اس میں زیادہ ممبرشپ ہے اس کی۔ اب مسلم خواتین میک اپ کر کے ایسے ایسے برہنہ کپڑے پہن کر سامنے آ جاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، استغفر اللہ۔ اور وہ جو یہ چاہتے ہیں کہ قوم مسلم کو بے حیائی کی طرف راغب اور برہنہ کیا جائے، اور تعلیم سے ہٹا کے انہیں گیم جیسے پب جی ایک ویڈیو ہے، لوڈو، فیس بک، واٹس ایپ اور بے حیائی والے ٹک ٹاک پر لگا دیا جائے، تاکہ ان کا قیمتی وقت جو ہے انہی میں برباد کر دیا جائے ان کا۔ اور ان کا تو منصوبہ یہ ہے کہ جب مسلم قوم تعلیم کے میدان میں خالی نظر آئیں گے تو حکومت ہماری ہوگی، ہماری مرضی چلے گی، اور یہ ہمارے ہی غلام رہیں گے۔ میری بہن، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کر ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کی جگہیں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے بارش کے گرنوں کی جگہیں۔ آج ہمارا بچہ انٹرنیٹ کے استعمال کو جانتا ہے۔ انٹرنیٹ کے استعمال سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے کئی گنا زیادہ اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور آج ہماری مسلم خواتین گھر میں رہ کر وہ کام کرتی ہیں جس کا میں یہاں ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن ٹک ٹاک پر یہ سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے، جس کا آپ نے کہا کہ میں کتنے ٹک ٹاک دیکھے، اس میں تو دیکھ کے آپ میں لگ جاتا ہے۔ اب جب یہ ہماری مسلمان خواتین لائیو آ کر اپنی جسم کی نمائش کرتی ہیں تو انہیں دیکھ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث یاد آ جاتی ہے کہ 2 گروہ ایسے ہیں جو جہنم سے ہیں، جہنمی ہیں، ان کو میں نے تو نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے، جن کے ساتھ یہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی یا تو باریک لباس پہنا ہوگا جس کی وجہ سے جسم نظر آ رہا ہوگا، یا پھر ایسا لباس پہنا ہوگا جس سے ان کے جسم کا کچھ حصہ ڈھانپا ہوا ہوگا اور کچھ ننگا ہوگا۔ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے خراسانی نسل کی اونٹ کے کوہان۔ عارفہ بہن، یہ جو آخر میں کوہان کی بات کی گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی تحقیق میں بتاتی ہے، یہ سر کے بالوں کی جو نت نئے فیشن اور سٹائل آگے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی بلکہ غیر انسانی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ لڑکے اپنے سر کے آدھے بال کٹوا کر پنکھ بنے ہوئے ہیں، عجیب و غریب مخلوق کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسے وہ زمین کی بجائے مریخ سے کسی اور سیارے سے آئے ہیں۔ ڈانس، موسیقی اور بےہودہ ڈائلاگ کی امتزاج سے بننے والی یہ چند سیکنڈ کی ویڈیو جو ہے نئی نسل کے لیے تو زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب اس کے نقصانات اور افسوسناک واقعات کی طرف میں اشارہ کر رہا، آپ نے کچھ کیا ہے۔ ایک تو وہی آپ نے جو کہا، جو طالب علم جو ہے وہ ٹرین کے نیچے آ گیا، اور ایک خبر میں نے یہ بھی دیکھی اور ٹک ٹاک کے اوپر، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا نہر کے کنارے ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے دوران نہر میں جا گرا اور آج تک اس کی لاش نہیں ملی۔ اور ایک اور بھی ٹک ٹاک دیکھی کہ ایک نوجوان اپنے 3 ساتھی سے تیز گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں اس کی جان اپنی ہار گیا، اور باقی 2 جو ہے اتنے زخمی ہوئے کہ ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے۔ اس کی وجہ بھی یہ ٹک ٹاک ویڈیو تھی۔ اور دوسری خبر میں ایک نوجوان جو ہے ٹک ٹاک کے دوران بہن پستول صاف کر رہا تھا اپنا پستول، اور کسی اور کو کیمرہ دے رکھا تھا کہ دیکھو میں کرتا ہوں، وہ گولی چلی اور وہیں ڈیر ہو گیا آن دا اسپاٹ۔ آج ٹک ٹاک پر یہی کچھ تو دکھایا جا رہا ہے بہن، اور ابن آدم جو ہے اپنی ہوش کو بجھانے کے لیے چسکیاں لے کر اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایسی فلمیں بن گئی ہیں۔
میری بہن، اسلام نے تو عورت کو ایک پاکیزہ نظام دیا ہے جس میں اس کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں. اسلام نے تو عورت کی حفاظت کی خاطر اس کو اذان و اقامت سے روک دیا. اتنا بڑا کام. حج کے دوران اونچی آواز میں تلبیہ سے روک دیا اپنے گھر میں خانہ کعبہ کے اندر، تاکہ ان کی آواز غیر محرموں سے محفوظ رہیں اور دلوں میں ملال پیدا نہ ہو. لیکن جب اسی مذہب کی نوجوان لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہوں تو اس کے نتائج بھی یہی نکلیں گے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. سر ناچنا تو ایک الگ بات ہے، لوگوں کو دعوت دینا اور پھر ان لوگوں کو ان چیز میں انڈلج کر دینا، دیٹ از دی موسٹ سیریس میں تو پرابلم ان شرط جس پاکستان. یہ باتیں یہ نہیں کہہ رہا میں، آپ یقین کیجئے بات آپ درست کہہ رہی ہیں. اور ٹک ٹاک کی بیماری میں صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ اس میں بچے بھی، لڑکے بھی بڑے دیوانے ہو چکے ہیں. سارے کے سارے یہ ینگ جنریشن، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، ینگ جنریشن ہے. سر آپ نے ابھی ایک لفظ کہا کہ اس کو انوینٹ کیا گیا تھا ٹک ٹاک کو اور انسٹاگرام کو فحاشی پھیلانے کے لیے. میں آپ کو، میرا نہیں خیال اس کو اس لیے انوینٹ کیا گیا ہوگا. ایٹم بام بھی انوینٹ کیا گیا تو انسان کی بقا کے لیے کیا گیا تھا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. میخائل کلاشنکوف کی، رشین آرمی کے ساتھ میخائل کلاشنکوف تھے. 1990 سے لے کے یہ 2013 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. 94 ایئرس کی ایج میں ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی. انہوں نے جب کلاشنکوف بنائی تھی، ظاہرہ رشیا کے لیے بنائی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک ریگریٹ تھا جب کلاشنکوف کو غلط مقاصد کے لیے، انسانوں کو جب مارنے کے لیے ٹاپ کلاس اس کو ویپن بنا دیا گیا، تو وہ ہمیشہ ریگریٹ کرتے ہوتے تھے. میں بلکہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں اس کو پڑھ رہی تھی، میری کوشش ہے کہ میں ان کا ریگریٹ کی وہ سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کاش میں نے یہ نہ بنائی ہوتی، میں نے اس کو بہتری کے مقاصد کے لیے بنایا تھا. اس سے بہتر تھا کہ میں کوئی ایسا مشینری بنا دیتا. یہ رشین آرمی میں انجینئر تھے. میں ایسا کوئی ویپن بنا دیتا یا ایسی کوئی مشین بنا دیتا جو فارمرز کے کام آتی، جو ملک کی ترقی اور ترویج کے کام آتی. I'll share that thing. مگر چیزیں اچھائی کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ پھر انسان اور اشخاص ان کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کر کے ان کی فیم بگاڑ دیتے ہیں. اب وہ تو ہو گیا سو ہو گیا. میری آپ سے درخواست صرف اتنی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو، اللہ کرے کہ، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں بے آواز ہوں. مزہ تو پھر ہے کہ آپ یہ چینج لے کے آئیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ ٹک ٹاک کو بلاک کرے، انسٹاگرام کو بلاک کرے، یوٹیوب کو بلاک کرے، فیس بک، اینی تھنگ واٹ دے ڈونٹ وانٹ کین ناٹ گو آن فیس بک، کین ناٹ گو آن یوٹیوب. آپ کے ٹویٹر نے اور فیس بک نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسی طاقتور شخصیت کو بھی بلاک کر کے رکھ دیا. تو پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے پاس بہترین لوگ ہیں، ان کو بند کر کے ہماری نوجوان نسل کو آپ سنبھالیں، ان کو روزگار دیں، ان کو والنٹیئر ورک دیں. میں تو آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے یہ والی. میں آپ ہی بات کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ واقعی آپ نے صحیح کہا کہ چیزیں بنائی کسی اور مقصد لے جاتی ہیں، لیکن جب غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں تو پھر بھی ان کا کام ہے جو جب بنانے لگے ہیں تو وہ یہ بھی سوچیں کہ ہماری چیز اگر بہتری سے استعمال ہوتی ہے تو اگر غلط ہاتھوں میں چلے گی تو پھر اس کے نقصانات کیا ہوں گے. جس طرح وہ آج کہہ رہے صاحب نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہوتا ہے اس طرح اتنا نقصان ہوگا تو میں کوئی اور چیز بنا دیتا. تو اب کوئی بھی چیز بنانے سے پہلے یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا بنانے والوں کو کہ اس کا اگر غلط ہاتھوں میں استعمال چلا گیا پھر کیا ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے نا غلط ہاتھوں میں چلا گیا نا، بچے اور بچیاں ایک دوسرے کے ساتھ فلمیں بنا کے ٹک ٹاک میں بھیج رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ ہمارے بچے، یہ ہماری بچیاں ہیں، اور وہ جو ویڈیو بنا کے لوگوں میں شیئر کرتے ہیں اس گناہ میں لذت سر بچے بچیاں ماں باپ کی آنکھیں ویکھے سے ہی نکل گئے ہیں. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں اب جب ہمارے بچے چھوڑیں، جب ہمارے رہنما ایسے کاموں میں لگ جائیں تو سمجھ جانا چاہیے قوم تنزلی کا شکار ہو گئی. پھر رہنماؤں کو تو چاہیے کہ اس بے حیا والی اپلیکیشن کے خلاف لوگوں کو ہدایت فرمائیں. میرے کہ جہاں ڈاکٹر بیمار ہونے لگے تو قوم مسلم کا علاج کیسے ہوگا. آج ہمارے قوم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پسند نہیں، ہماری قوم کی بچیوں کو پردہ پسند نہیں، ہماری بچیوں کو نقاب پسند نہیں، وہ نقاب و پردے کو دقائق نسی خیال تصور کرتی ہیں. ٹک ٹاک پہ یہ تو چیزیں میں دیکھی میں نے آج. مغرب کی لڑکیاں جو تنگ و چست لباس پہنتی ہیں تو ہماری بچیاں بھی اسی طرح کا لباس خرید کر پہنتی ہیں، مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں. اب یہ میری بہن یہ بتائیے جب وہ سر کے بال کٹوائیں گی تو ان کی نمائش کی تو بے پردگی تو ہوگی نا، کریں گی نا وہ پھر.
پاکستان میں یہ ایپ اپنے رنگ دکھا رہی ہے، ٹک ٹاک کے ذریعے فوش ویڈیو بنائی جا رہی ہیں That جن کی is the وجہ سے problem, نوجوانوں sir. اور That is the بچوں problem. کو مسلسل برین واچنگ ہو رہی ہے اور پڑھائی سے دور ہو رہے ہیں. صحیح. بہن اس سال پاکستان میں 86 لاکھ لوگوں نے ٹک ٹاک ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے. اس کی ایک وجہ کورونا لاک ڈاؤن تھا، اس میں کوئی شک نہیں، جس دوران میں بچے اور نوجوان اسکولوں اور کالجوں کے بجائے گھروں میں مقید تھے اور انہیں بیکار چیزوں اور فتنوں کے ذریعے اپنا وقت گزارنے میں مصروف تھے. اس طرح کی کبھی آپ مصروفیات کی سے بچوں اور اجازت کے نوجوانوں کو کئی ساتھ طرح میں کے نقصانات ہو رہے 4-5 ہیں. ٹک ٹاکس شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک ٹک ٹاک ہے یہ والی، ایک سیکنڈ کا ہم شیئر کریں گے. آپ دیکھیے یہ نوجوان کتنا خوبصورت کتنے اچھے طریقے سے تیار بچہ ہے، ٹک ٹاک کے چکر میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. ماں باپ کیا کریں گے اب؟ آپ کو بہن یاد نہیں ہے کہ آپ ہی کے پروگرام میں آج سے 3 مہینے پہلے ہم نے شور مچایا تھا کہ ہمارے جو انٹرنیٹ کے جو ہے کمپنی، انہوں نے انٹرنیٹ کے پیکج اتنے سستے کر دیے ہیں کہ بچوں اور نوجوانوں کی عید ہو گئی ہے. یا تو 10 روپے میں 4 گھنٹے مسلسل گیم کھیلتے ہیں، لیکن ان کا دل پھر بھی نہیں بھرتا، مسلسل اپنا وقت اور پیسہ برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور اب خبر یہ بھی آئی ہے کہ یہ جو کمپنیاں جو دیتی ہیں، جو پیکج دیتی ہیں، یہ اپنی رقم کہیں اور سے پوری کرتی ہیں. آف کورس. سمی صاحب، سمی بھائی آپ میرے ساتھ رہیے گا. ایک اور ٹک ٹاک آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو بچی عائشہ ہے، اس نے جو میسج چھوڑا تھا کہ جی ہم 14 اگست کو وہاں جا رہے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ ہیں، اور آپ سڑک پہ کھڑے ہیں. میں تو کبھی پرندوں کو دیکھتی ہوتی ہوں، پرندے بھی کبھی اس طرح کی حرکتیں اوپنلی نہیں کرتے. یعنی وہ لڑکا اس کے گلے میں، اور اس کے بعد پھر ان کے جی آپ سارے کے سارے وہاں پہنچے. ابھی ریسنٹلی یہ بی بی حریم شاہ کی ایک ویڈیو، ایک ٹک ٹاک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. مولوی صاحب اللہ تعالیٰ زندگی دے بھائی، یو آر اے رول ماڈل. آپ نے کیا بنائی ہے کہ جی آپ منال کے اوپر آئیں اور اس کے بعد مال پہ آئیں؟ السلام علیکم. آپ سب کو میں بتانا چاہتی ہوں آج ہم لوگ جا رہے ہیں اسلام آباد اور شام کو ڈنر کے لیے جائیں گے ہم منال. اگر آپ لوگ ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو منال میں آ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی. کہ اب اس کا بہت صدمے اور دکھ کی بات ہے. اب جس اپلیکیشن کو امریکہ جیسے ملک نے بین کر دیا، ختم کر دیا، اب پتہ نہیں بنگلہ دیش اور پاکستان نے بھی اس کو بین کر دیا تھا، پتہ نہیں کون سی ایسی طاقتیں ہیں جنہوں نے پھر اس کو شروع کروا دیا. میری سمجھ تو یہ بات نہیں آتی، مطلب وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جن کو یعنی ان غلیظ چیزوں کو بند کر دیا گیا، پھر ان کو شروع کرا دیا گیا. سمی بھائی ایک اور ویڈیو دیکھنا چاہتی ہوں. یہ ہماری آپا جی میرا یو آر اے گڈ گرل بٹ دس از سیڈ. آپ اس کے لاسٹ ورڈز پہ غور کریں. میں پوری ٹک ٹاک نہیں دکھاؤں گی. I'll just make you listen to this last word. سماعت فرمائیے. لڑکیوں کو اتنی عزت ہے کہ ایک دن وہ خود ہی آپ کو چھیڑنے پر مجبور ہو جائے. اب سمی بھائی آپ نے یہ کہا کہ بنانے والے کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا کیا ہے. اللہ میاں نے بھی جادو بنایا تھا اور جادو منع کر دیا. آج کل ایک اور بھی معاملہ پاکستان میں اور دنیا میں سکھایا جاتا ہے، ریکی کا. اب ریکی بنیادی طور پہ جو ریکی سکھانے والے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ریکی سے آپ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، مگر ریکی کو بھی لوگ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کریں. یہ تو انسان کا پھر دماغ ہے نا کہ وہ کس چیز کو کس طرف لے جاتا ہے. جیسی کمپنی، جیسی صحبت. بات یہ بہن کہ اس ٹک ٹاک کے ذریعے میں کیا دیکھوں جو آپ بڑی محنت کر کے دکھا رہی ہیں، لا رہی ہیں. مطلب بات یہ ہے کہ اسی ٹک ٹاک کے ذریعے علماء، سیاستدانوں اور رشتہ داروں کی تضحیق کی جاتی ہے. کیا ہم نے دیکھا نہیں مفتی قوی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا کچھ ہوا، کیا دکھایا ہم نے. اب ڈیڑھ کی مسجد کا مولوی بھی فرقہ پرستی کا زہر پھیلا کر خانہ جنگی کی فضا پیدا کرنے میں مصروف ہے. ویری سیڈ. تو خیر اس کا معاملہ، آپ جیسا بندہ جو طاقتور ہے، جس کی آواز میں اللہ نے زور رکھا ہے، آپ پہنچ والے انسان ہیں، آپ اپنی گورنمنٹ کو، اور میں تو یہ کہتی ہوں الٹیمیٹلی ہمارا کوئی ایسا ادارہ انوالو ہو ٹک ٹاک کو، ان تمام چیزوں کو جس پہ انسینٹیو پیسے کی کریشن ہے ان کو پاکستان میں بلاک کیا جائے اور نوجوانوں کو والنٹیئر ورکس یا روزگار فراہم کیا جائے. بات کو درست کہتی ہیں. اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ سیاسی جماعتوں نے اپنے خفیہ سیل بنا لیے ہیں جو ٹک ٹاک پر مخالف سیاستدانوں کی تحقیر اور تذییق کرتے ہیں.
چلیں پھر لوگ گھر اپنے چلتے ہیں. دوستوں میرا خیال ہے تک میں تو پھر ریڈیو شیڈیو بند کر کے پروگرام بند کر کے گھر چلنا. دیکھیں نا، اب بعض لوگ اس میں ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، اتفاق ہوا بعض لوگ تو اپنے دوستوں تک کی دل آزاری کا باعث بن جاتے ہیں. اور یوں پاکستانی معاشرہ جو ہے، بہن آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ یہ جو دکھائیں اپنے ٹک ٹاک، میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ بے لگام ہوتا جا رہا ہے. اب ستم ظریفی کی بات تو یہ ہے نا کہ یہ ایک طرف ملک میں شور برپا ہے کہ آزادی اظہار میسر نہیں ہے، اور دوسری اس قدر بے محابہ اور شدر بے مہار آزادی میسر ہے کہ جس کسی کی چاہے اس کی درگنا ڈالے. یہ جو آپ نے چار چلا کے دکھا دی ہیں، اس سے زیادہ سر اور کیا آپ سولوشن دیں نا مجھے، آپ سولوشن پیدا کریں. یعنی آزادی اظہار پر پابندی کا رونے والے طبقہ جو ہے اپنے اخباروں کو بھی مضمون مقصد میں استعمال کرتا ہے. پھر انہیں چینل بھی میسر ہیں. اس پر متضاد یہ کہ ایک چینل سے اٹھتے ہیں، دوسرے پر جا بیٹھتے ہیں، اور جو مزید گالی گلوچ کرنی ہو تو پھر یہ BBC Urdu.com اور اردو اس میں وائس آف امریکہ.com کا پلیٹ فارم مل جاتا ہے انہیں کرنے کے لیے. مگر انہیں چین پھر بھی نہیں آتا. ٹک ٹاک کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اور یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور پر خوب اپنے دیکھیں دل کے پھپھولے پھوڑ رہے ہیں. آزادی اظہار کا تو بس رونا ہے میری بہن. اصل میں وہ آزادی اظہار کا وہ حق مانتے ہیں کہ جس کی چاہیں پگڑی اچھالے. بس جی اب تو کپڑے اتار کے باہر پھرنے کا ہی چاو رہ گیا ہے. آزادی اظہار، آزادی آزار، آزادی آزار اور آزادی عمل کی کوئی انتہا نہیں. بھوک ہے کہ مٹتی نہیں ہے. مگر آپ کی بات میں آپ دہرانے لگا، حکومت کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے؟ اس بے حیائی اور بےہودگی کے طوفان کو روکنے کے لیے آخرکار قانون کی بالادستی کس دن کام آئے گی؟ کب کریں گے یہ؟ آج سے 3 مہینے پہلے بھی ہم نے 2 پروگرام میں دعائی دی تھی ہم نے کہ اس طوفان بدتمیزی کی آگ کو روکیں. یہ بڑی تیزی کے ساتھ اخلاق، شرف، حیا کے دور دیوار کو جلا کر راکھ کر رہی ہے. یہ سب میری بہن قیامت کی نشانیاں جو وجود میں آ رہی ہیں. جو بچ جائے گا وہ امن پا جائے گا. اللہ تعالیٰ بس ہمارا حامی ناصر. میں آپ اس سے زیادہ کیا بات کہوں؟ آپ نے تو ایسی چیز دل کے پھپھولے پھوڑ دیے ہیں، مطلب کہ اس سے زیادہ سر میں آپ کیا کے بات پاس کروں؟ طاقت ہے، آپ کچھ بھی کرا سکتے ہیں. دیکھیے میرے پاس اللہ تعالیٰ نے قلم کی سہولت دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ جو مجھے سجاتا ہے میں لکھتا ہوں، اور لکھ بھی رہا ہوں، اور مسلسل لکھ رہا ہوں. اور آپ نے پتہ نہیں کہاں سے مجھے پکڑ لیا ہے دل کے پھپھولے پھوڑنے کے لیے. میں اسکرین پہ آ کے آپ کے سامنے دل کے پھپھولے پھوڑتا ہوں، آپ بھی پھوڑتی ہیں. ہم دونوں شور تو مچا رہے ہیں ملا کے، خوب شور مچا رہے ہیں مطلب. اور اللہ خدا سے کا یہ بھی واسطہ دعا ہے کرتے ہیں کہ باب اللہ اثر. اس شور کو ہمارے حسنات میں لکھے، ہماری اکبر اور آخرت کی نجات کا اسے وسیلہ بنا دے. ہم یہ بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اور میں یقین مانیے کہ اگر میں وہ جو آپ کے پروگرام پبلش ہونے کے بعد جو مجھے پیغامات آتے ہیں، اگر میں آپ کو پیغامات بھیجنا شروع کر دوں، بڑے مثبت پیغامات، آپ یقین کیجیے، تو آپ کے پاس پھر پروگرام کرنے کا وقت نہیں ہوگا، ان کو پڑھتے رہیں گے آپ. الحمدللہ یہ بس بھی جی آپ ہی کے توسط سے میں تو صرف یہ بھی ایک منت مثبت کرتی چیز ہوں ہے. احباب اثر سے کہ ہماری بے عزتی کو روکیے. اور بے عزتی جب کسی کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہوتی تو کہتے ہیں یہ جی یہ پاکستانی مسلمان دیکھیں جی آدمی کتنے اتاولے ہوئے میں، عورت نظر آتی ہے تو بھیڑیوں کی طرح. سر ہماری قوم ایسی نہیں ہے. نو، اگر ایک عورت خود دعوت دیتی ہے، اگر وہ چوک میں کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ میری جانب آؤ، تو وہ کیا نائٹ کلبز اسی لیے تو چلتے ہیں کیونکہ وہ ننگے جسم کے ساتھ اپنے آپ کو دعوت دے رہی ہے، تو بے شمار لوگ وہاں پہنچیں گے ہی پہنچیں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کرم کرے اس وطن کے اوپر، اس وطن عظیم کے اوپر. مگر اٹس آور رسپانسبلٹی. اور اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم آپ گزاریے گا. Every day teach them something good. Be a role model for them. سمیع اللہ بھائی، میرے سے تو ضرور کوئی نہ کوئی غلطی ہوئے گی، کیونکہ آئی ڈونٹ نو. وہ کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک، میری دوڑ آپ تک. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے قلم میں بھی طاقت ہے، لوگ آپ کے ساتھ بھی ہیں، ارباب اثر بھی آپ کے ساتھ ہیں. میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ جلد آپ جن طالبان کے بارے میں آپ ایک عرصے سے پروگرام کر رہی ہیں، کسی طالبان کے ہائی لیول اسپوکس مین سے یا کسی نظر رحمت سے آپ بات کریں، ان کو اپنے چینل پہ لائیں. یہ میں آپ کو آج آپ کو میں رسید دے رہا ہوں اس بات کی. انشاءاللہ آپ کے لیے خوشی کی خبر ہوگی کہ جو مجھے جو خبر ملی ہے کہ وہ آپ کے چینل سے واقف ہیں، آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں، اور آپ کی بہت سی باتوں کو وہ اکنالج بھی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گی تو وہ یقیناً آئیں گے آپ کے چینل کے اوپر انشاءاللہ. بہت شکریہ.
اور یقین کیجئے گا یہ صرف وطن سے محبت ہے. میں آئی فیل مائی سیلف ریپرزینٹنگ مائی کمیونٹی اینڈ مائی کلچر. میں آئی ایم 61. مجھے آج تک پاکستان کا خدا کی قسم ایک بیڈ ایکسپیرینس نہیں. آئی گو ایوری ایئر. اور مین آر فینومینل. آج کے پروگرام کا جو ابتدائیہ ہے جس سے آپ نے شروع کیا ہے کہ بھئی کتنے آرام سے بغیر گولی چلے ہوئے اقتدار چلا گیا، وہ یقیناً یہ لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، آپ سے رابطہ ہوگا. پاکستان زندہ باد، کینیڈا پائندہ باد. ٹائم مطلب دل میں تو بڑا کچھ ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور اپنے غم آپ کے ساتھ شیئر کر کے سکون سے مرنا چاہتی ہوں. I love you all. I love my community. I love my culture. And I love Sami bhai. I just feel you are the solution to my problems. You can get us the answers. اللہ سے تمام پرابلمز کا سلوشن دیتے ہیں. بس اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد، کینیڈا پائندہ باد. اللہ حافظ. اللہ حافظ.